الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی سمپور و پرشنسائیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، جو برہانڈ کا اور وشو کا رچیتا اور رچنا کار ہے، جو اس جگت کا سوامی ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. قرآن جیسی ایک عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اور اسلام جیسا ایک سیدھا، سنجیدہ اور سچا مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھول برسا اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج کا یہ پروگرام جو 21 مئی کی شب میں آپ کے یہاں منعقد ہوا ہے، دراصل اس پروگرام کی بات بہت دنوں سے چل رہی تھی، اور آپ کے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں جناب سالم انصاری صاحب. وہ دسمبر میں ہمارے اٹاوا گئے ہوئے تھے. وہاں ایک نمائش لگتی ہے اٹاوا میں، سالانہ میلہ. اس میں پرشاسن کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہر آدمی کو اپنا کاریہ کرم کرنے کا، پروگرام کرنے کی پرمیشن دی جاتی ہے. کچھ لوگ مشاعرہ کراتے ہیں، کچھ لوگ کبھی سمیلن کراتے ہیں، کچھ لوگ سنگیت کارکرم رکھتے ہیں،
لیکن ڈاکٹر محمد امین صاحب ہمارے اٹاوا کے اور ہمارے ہی شاہی جامع مسجد کی ایک معزز شخصیت ہے، ان کو بھی جب اس کاریہ کرم میں شامل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ بھی کوئی کاریہ کرم کرا سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا کاریہ کرم کرایا تھا جس میں مذہبی رنگ تھا۔ میں اس وقت اٹاوا میں نہیں تھا، میں دبئی گیا ہوا تھا، اس لیے میں اس کاریہ کرم میں شریک نہیں ہو سکا۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب چترویدی کو بلایا گیا اور اسی وقت سے برابر یہ بات چل رہی تھی۔ جب میں باہر سے آیا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک پروگرام مئو میں رکھنا چاہتے ہیں، پھر آنن فانن بات ہوئی۔ جاوید صاحب کو میں نے بتایا کہ 23 تاریخ کو میرا پروگرام مبارک پور میں ہے اور 22 تاریخ کو میرا پروگرام مئو آئمہ میں الہ آباد میں ہے، یعنی کل۔ بیچ میں ایک دن میرا پاس خالی ہے 21 تاریخ، اور اس سے پہلے جو 20 تاریخ ہے اور 19 تاریخ میں نے کہا میرا سنولی میں گورکھپور سائڈ میں نیپال کے بارڈر پہ میرا پروگرام ہے، تو ایک دن خالی ہے، اس میں آپ پروگرام رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 21 تاریخ کا پروگرام طے ہوا۔ آج جناب سالم انصاری صاحب سے فون پر بات بھی ہوئی، ان کو کسی خاص میٹنگ میں جانا تھا، وہ پہنچے، لیکن کچھ اشارے انہوں نے مجھے کیے تھے اس پروگرام کے تعلق سے اور موجودہ حالات کے تعلق سے، اور وہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ جب ہوا کہ پرشاسن کے لوگ یہاں موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، تو اسی وقت میں نے اپنا ایک ذہن بنایا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط دھارائیں یا وچار دھارائیں یا سوچ جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں، اس کو کسی حد تک صاف کریں۔ شاید میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں یہ تو میری تقریر کے بعد میں جب اس کا رزلٹ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اصل میں ایک چیز ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ کسی بھی جھوٹ کو اگر سچ بنانا ہو تو اس کا اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ جھوٹ اپنے آپ سچ نظر آنے لگے۔ یہ ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا، اور آج اس کا مکمل طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ اسلام کا جہاں نام آتا ہے، جہاں تعریف ہوتی ہے، جہاں اسلام کی کوئی خوبی سامنے آتی ہے، تو اس کو وہ اپنے پیپروں کی ہیڈ لائن نہیں بناتے ہیں اور کہیں کوئی اسکرٹ پہن کر کھیل لے اور کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے دیں کہ یہ ڈریس اچھا نہیں ہے، تو پھر اتنا میڈیا میں چھا جاتا ہے کہ اسلام میں پابندی ہے، عورت کو آزادی کا حق نہیں ہے، عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہی پروپیگنڈا امریکہ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کے تو سب پٹھو ہیں، سب غلام ہیں۔ اس کے پاس تو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پھر اس کے چمچے بھی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنے کسی بھی جھوٹ کو جب ظاہر کرتا ہے تو اس کا اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ چیز بالکل صحیح لگنے لگتی ہے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے۔ قرآن کریم نے جو بات کہی ہے ذرا اس کو سنیے، میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے وہ کیا ہے، اور اس کو ہمارے بھائی جو دوسرے مذہب یا دھرم سے جن کا سمبند ہے، تعلق ہے، وہ اس کو یہ نہ سوچیں کہ اسلام نے دوسرے مذہب کی توہین کی ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ، جس کی میننگ، جس کا ٹرانسلیٹ یہ ہوا ہے کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، کوئی دوسرا دین قبول کرے گا، کوئی دوسرا دین تسلیم کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دھرم اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ قرآن نے اپنی تعریف خود کی ہے، یا مسلمانوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کر کے اپنے منہ سے اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں، بلکہ وہ یہ غور کریں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، آخر کیوں؟ اسلام کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے، وہ کون سی وشیشتائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو سب سے اچھا مذہب کہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے، سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کون سا اسلام؟ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سوال کر سکتے ہیں، اسلام میں بھی تو بہت سے گروہ بندی ہے، کون سا اسلام؟ آج ہمیں اسلام کو بھی سمجھانے کے لیے بڑی دقتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کون سا اسلام ان کو بتائیں کہ کون سا اسلام؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس وہی دین اسلام جس سے اللہ راضی ہوا۔ اللہ کس سے راضی ہوا؟ سب جانتے ہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین سے اللہ راضی ہوا ہے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ہستیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جن کا نام لے لے کر آج جن کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور دین سے جوڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صاف کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس اسلام سے راضی ہوں جو آج مکمل ہوا ہے۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور اسی اسلام سے میں راضی ہوا ہوں۔ جو ہستیاں پیدا نہیں ہوئی تھی جن کے نام آج لیے جاتے ہیں، اسلام ان کے بغیر مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے، جن کے نام آج لیے جاتے ہیں، اگر یہ ہستیاں پیدا نہیں بھی ہوتی تو اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود تھا، اور یہ ہستیاں اگر بعد میں پیدا ہو گئی تو اسلام میں کوئی چار چاند نہیں لگ گئے، کوئی اضافہ نہیں ہوا، اسلام وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تھا، جو دین ہم کو دیا تھا، اور اس دین کو یہ کہہ کر اور زیادہ مؤکد کر دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ اے لوگوں، اللہ نے جو دعوت ہمیں دے کر بھیجی ہے وہ دعوت میں نے پوری کی یا نہیں کی، میں نے اپنے دین کو مکمل کیا یا نہیں کیا، میں نے اس حق سے سبکدوش ہوا ہوں یا نہیں، اللہ رب العالمین نے جو دعوت مجھے دے کر بھیجا تھا وہ دعوت کو میں نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ سارے حاضرین نے، سارے مجمع نے، ساری اجتماعیت نے ایک زبان یہ کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس حق کو ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا آپ نے اس دعوت کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے اس اقرار پر پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ رب العالمین کی طرف نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا۔ یہ وہ اسلام ہے جو اصلی شکل میں جو موجود ہے وہ صرف قرآن کے اندر، وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ اسے اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اب اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو ایک اشارہ کر دوں کہ اسلام تو اللہ نے جن خصوصیات سے نوازا ان میں مشہور خصوصیات یہ ہیں کہ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت بھی ہے، اسلام دین مساوات بھی ہے، اسلام دین عدل بھی ہے، اسلام دین تقوی بھی ہے،
اسلام دین روحانیت بھی ہے، اسلام دین السہل بھی ہے، اسلام دین رحمت بھی ہے۔ ایک مثالیں میں سب کی دوں گا اور پھر میں کمپیریزن کروں گا۔ میں دوسرے مذہبی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں اور پھر قرآن کی اسٹڈی کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اسلام کو اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قرآن اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح ہے۔ اسلام دین توحید، توحید کا ثبوت دنیا میں جتنے بھی مذہب سب میں ملتا ہے، لیکن میں نے اسلام ہی کو دین توحید کیوں کہا ہے؟ دین توحید، توحید کا کو میں سنسکرت زبان میں کہہ سکتا ہوں، توحید کا ترجمہ میں کر سکتا ہوں ایکیشور واد، اور توحید کی جو ضد ہے شرک، اس کو میں ویدانت کے روح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا ترجمہ اس کو ہندو دھرم کی کتابوں سے بہو ایش پوجا یا بہو دیو وادی، بہت سی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا یا بہت سے معبود بنا لینا۔ توحید، دین توحید صرف اسلام ہے، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں مذہبی دھارمک پستک، اس میں توحید تو ہے لیکن توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے اندر صرف توحید ہے، شرک نہیں۔ میں بائبل کی ایک عبارت پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ There is no God, but God is only one, without second. Bible, poll number 5. توحید دیکھ رہے ہیں، زبردست توحید ہے۔ There is no God, کوئی اللہ نہیں ہے۔ There is no God, کوئی خدا نہیں ہے۔ But God is only one, صرف ایک ہے۔ پہلے منع کیا گیا کوئی نہیں ہے، یعنی نو گاڈ، کوئی نہیں ہے، اور بعد میں کیا کہا جا رہا ہے؟ گاڈ از اونلی ون، صرف ایک ہے، وداؤٹ سیکنڈ، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، دوسرا نہیں، دوسرے کے بغیر دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ایک ہے، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس عبارت کو پڑھو تو بالکل وہی لگتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، لگتا ہے دین توحید ہے، لیکن بائبل بول نمبر 5 کی دوسری عبارت پڑھیے جو اسی کے آگے لکھی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اپنے اللہ سے کو باپ بنا رہے ہیں، جیسس نے باپ بنایا اور کیا کہا اپنے رب سے، I will pray the Father, he shall give thee another comforter. میں اپنے باپ سے یہ پرارتھنا کروں گا، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے، ایک دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، ایک دوسرا پروفٹ دے۔ عیسیٰ نے، جیسس نے باپ بائبل کے آدھار پر جو موجودہ بائبل ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے، معاف کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے، لیکن بائبل میں جو لکھا ہوا ہے، اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی آمیزش ہے۔ ذرا ہندو دھرم کو دیکھیے، میں منتر پڑھتا ہوں یجروید ادھیائے نمبر 2 اور اس کا منتر نمبر 23۔ یجروید ادھیائے 2 اور منتر نمبر 23، غور سے دیکھنا کتنی زبردست توحید ہے۔ یجتیو یو بممہ نتسما دیوی شوری رشہ نئے سوپا تھا رائے اتمان۔ یجروید ادھیائے 2 منتر نمبر 23۔ سنسکرت جن لوگوں نے پڑھی ہوگی ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا، یاشنا جیرن ہے سنسکرت کے اندر، یاشنا مصدر ہے، جیرن ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مانگنا، بھیک مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور اسی سے یجت کی امپریٹو سینٹینس آتا ہے فعل امر، اور یو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، جیسے عربی زبان میں ہوا یا ذالکہ بعید دور کے لیے آتا ہے، ایسے یو دور کے لیے آتا ہے۔
اس میں اشارہ ہے دور کے لیے آتا ہے. اب ترجمہ یہ ہے یجتی امپریٹو سینٹینس سے پہلے امر ہے مانگو یو اس سے، یو اس میں اشارہ بعید کے لیے. ترجمہ دیکھیے کیا یجتی مانگو یو اس سے، دوسری بار بھی یو آ رہا ہے یجتی یو مانگو اس سے، یو وہی ہے مما جو تمہاری جھولی بھرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے، وہی ہے جو تمہارے دامنوں کو بھرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں غیب سے دیتا ہے، مما وہی ہے جو تمہیں سمیٹ کر تمہاری جھولیوں میں ڈالتا ہے. آگے کا منتر دیکھیے نستسما دیوی شوری شاہ، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی، دیوی شو دیوی دیوتا، ریشا کچھ بھی تمہیں، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. یجتیو یو مما ایک ایک لفظ کا معنی بتلا رہا ہوں، کوئی پنڈت بھی نہیں بتلائے گا، پول کھل جائے گی. اتنی زبردست توحید ہے کہ اس پر بات ہے یجتیو یو مما مانگو اس سے، وہی ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے. نستسما دیوی شو نہیں دے سکتا ہے کوئی بھی، دیوی شو دیوی دیوتا، ریشا تمہیں کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. اس کے بعد دیکھو نئے سوپر تارا آسمان، نئے نالند وشال شبد ساگر ڈکشنری میں جو سنسکرت انٹو ہندی ہے اور گیتا پریس گورکھپور سے چھپتی ہے، اس ڈکشنری میں نئے کا ترجمہ جو لکھا وہ کیا ہے؟ ناؤ کو پار لگانے والے، کشتی کو پار لگانے والے. اور ہمارے یہاں کشتی کو پار لگانے کا محاورہ بولا جاتا ہے مصیبت کو دور کرنے والا، کیونکہ جب ناؤ کشتی جب سمندر میں پھنس جاتی ہے اور اس بھور سے نکل جاتی ہے تو کہتے بہت بڑی مصیبت سے نکل گئے. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کشتی یعنی تو ہماری ناؤ تو پار ہو گئی ہے، ہماری کشتی تو پار ہو گئی ہے، یعنی کسی بڑی مصیبت سے چھٹکارا. تو نئے سبجیکٹ کیا کرتا ہے؟ ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے، نئے ہائے کشتی کو پار لگانے والے، ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے. سوپا تھار رائے، سو مانی سندر، پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا، آسمان مانی فائدے کے لیے. ہائے ناؤ کو پار لگانے والے، ہائے کشتی کو پار لگانے والے، ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے ہمارے پربھو، ہائے ہمارے ایشور. سوپا تھار رائے، ہم کو سندر پدمانی راستہ، ہم کو سندر راستے پر چلا، آسمان جس سے ہمارا لابھ ہو، جس سے ہمارا فائدہ ہو، یعنی ہر پربھو ہم کو سیدھے راستے پر، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے چلا. یہ دونوں چیزیں قرآن میں تلاش کرو کہاں ملیں گی؟ اسی سے مانگو، وہی سب کچھ دیتا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا. قرآن اس کو کتنی جگہوں پر اور کس انداز سے کیسے لوگوں کو یقین دلاتا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ میرے بندوں تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یطلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کسی سے پوچھ لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے، تم جن کے آستانوں پہ جاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا، نکرہ استعمال ہوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگ لگ جائیں؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، لہو میں ہوں ضمیر کیا لگ جائے؟ وہی ذباب ہے. اگر سے اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تمہاری ساری کی ساری ذریت لگ جائے، تم سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو. اور بقول اللہ محسان الہی صحیح جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بلتاس تک کہ تمہارے سارے بابا مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اجتماعوا، سب کے سب جمع ہو جاؤ، تب بھی ایک مکھی
آگے چلو ہم کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے مما، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پیدا کرنا تو بہت دور کی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی تھوڑی سی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، تم جو کھا رہے ہو بیٹھ جائے، تھوڑا سا لے کے چلی جائے، کتنی لے کے جائے گی مکھی؟ مکھی کتنا لے جائے گی؟ اللہ کہتا ہے یہ لوگ جس کو تم پکار رہے ہو، جن کو، یہ اس مکھی کو پکڑ کر وہ چیز کھینچنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جو لے کر اڑ گئی۔ جو مکھی کو پکڑنے کی طاقت نہ رکھے وہ تمہیں بیٹا بیٹی کہیں گے، تو بارش پر جائیں گے۔ اللہ سمجھا رہا ہے او میرے بندو تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن کی آیتیں تو سمجھو مسلمانوں، کب تک کس کہانیوں کو سنتے رہو گے؟ پڑھو سنو سمجھو۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تملکون کا یملکون ملکیت مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی، کھجور کو کھا لیا آپ نے، گٹھلی، ارے گٹھلی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا پرت ہوتا ہے جو چھلکا، یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پرت جو چھلکا ہوتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اور کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض محال اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ کبھی سلام کر کے دیکھو، السلام علیکم، جواب ملے گا؟ کبھی بات کر کے دیکھو، ما استجابوا لکم، تو یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَكْفُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے، اے اللہ میں نے کب کہا تھا کہ میرے پاس آنا، میں نے کب کہا تھا کہ میرے آستانے پہ آنا، یہ تو خود ہی آتے تھے، یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، ہم نے کب کہا تھا کہ تمہارے پاس آنا۔ ہندو دھرم کے اس منتر کو دیکھا آپ نے؟ اس منتر اور قرآن کے منتر کو دیکھا آپ نے؟ چلو آیت نہیں، میں منتر کہتا ہوں، قرآن کے اس منتر کو دیکھا آپ نے؟ لیکن اس کے باوجود ہندو دھرم دین توحید نہیں ہے، کشوروادی دھرم اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا ضروری ہے، اور ہر ایک دیوی کو یا دیوتا کو ایک دن میں پرسن کرو، اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا آوشیک ہے، انیواریہ ہے۔ یدی ایک بھی اپرسن نہ خوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ اب 33 کروڑ میں سے ہر ایک کو ایک دن میں خوش کرو، اور ایک دن میں دو خوش نہیں ہو سکتے، ایک دن میں ایک ہی خوش ہوگا، یہ بھی منو اسمرتی میں لکھ دیا گیا کہ ایک دن میں ایک ہی خوش ہوگا، دوسرا نہیں۔ اب 33 کروڑ دن چاہیے انسان کو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ نے کیا کہا؟ تو کسی کو خوش نہ کرو، صرف اللہ کو خوش کرو، اس کو خوش کرو۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، ساری اولاد آدم ایک طرف، سب ایک طرف۔ ذرا تصور کیجیے آپ اس توحید کو جو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں۔ دو شخص گزر رہے تھے، ایک بت کے پاس سے گزرے، بت کے پاس سے، وہ قانون کا لفظ موجود ہے مسند احمد میں، بت کے پاس سے گزرے، وہاں ایک موٹی تون والا بیٹھا تھا، کہنے لگا کچھ چڑھاؤ اس بت پر۔ انہوں نے کہا تھا میں تو کوئی چیز نہیں چڑھاؤں گا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں چڑھانے کے لیے۔ کہا نہیں کچھ تو چڑھاؤ، کر رب ولو ذبابن، چاہے ایک مکھی مار کے چڑھاؤ، جب تک چڑھاؤ گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، راستہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفی احمد کے الفاظ ہیں، امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، ان میں سے ایک آدمی کم ایمان والا تھا، اس نے کیا کیا، ایک مکھی ماری اور مارنے کے بعد چڑھا دی۔ ایک مکھی، یہاں تو 18 میٹر کی چادریں چل جاتی ہیں، ایک مکھی ماری اور چڑھا دیا اس نے بت پر، فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کے راستے کو
کھول دیا، چھوڑ دیا راستہ، جاؤ، وہ گیا، مرا، دخل النار، اللہ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ ایک مکھی چڑھائی تو جہنم میں داخل ہو، آگے کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک مکھی چڑھائی تو جہنم میں، دوسرے نے کہا نہیں میں تو مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، کہا چڑھاؤ نہیں تو تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا میں غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا، صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، اور یہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، نہیں چڑھاؤں گا۔ فَقَتَلُوهُ، مسند احمد کے الفاظ ان لوگوں نے مل کے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، اور جب قتل کیا فدخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی، اور جب مرا تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جس نے مکھی مار کے چڑھائی وہ مرا تو جہنم میں۔ ایک مکھی کو مار کے چڑھایا غیر اللہ پر تو جہنم میں، یا تو 18 میٹر کی چادریں چڑھ جاتی ہیں، اماں کے پاس پہننے کو ساڑی نہیں ہے لیکن فلاں جگہ چادر چاہیے، تصور کریں گے آپ دونوں، ملائیے آپ آگے چلیے۔ بس میں بتا دوں کہ اسلام دین توحید ہے، کیونکہ اس نے توحید کا اس حد تک، آپ غور کریں قرآن کی آیت پر کبھی غور کیا؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انک میں اللہ آپ سے خطاب محمد رسول اللہ سے، سورہ نمل ہے آیت نمبر 80 ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہوں۔ کبھی غور کیا آپ نے جب اللہ نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو تو بہرے کا لفظ اس نے پھر آگے کیوں استعمال کیا؟ میں نے بہت غور کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا، اللہ نے جب یہ کہا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردے سے روح نکال لی گئی، ہاتھ کی طاقت، پیر کی طاقت، دل کی طاقت، آنکھ کی طاقت، دماغ کی طاقت، کان کی طاقت، ساری طاقتیں چھین لی گئی، وہ مردہ ہے، آپ اس کو سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ کیوں کہا کہ آپ بہرے کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ اے نبی جس سے میں نے صرف ایک طاقت چھینی ہے کان کی، میں نے صرف سماعت چھینی ہے کان کی، اس کے پاس آنکھ کی طاقت باقی ہے، اس کے پاس ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت باقی ہے، اس کے پاس پیروں سے چلنے کی طاقت باقی ہے، اس کے پاس ذہن سے سوچنے کی طاقت باقی ہے، اس کے پاس مارنے پیٹنے کی طاقت باقی ہے، انتقام لینے کی طاقت، بدلہ لینے کی طاقت باقی ہے۔ اے نبی جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، صرف ہم نے کان کی طاقت چھینی ہے، سننے کی طاقت چھینی ہے، اور جس سے ہم نے ایک طاقت چھینی ہے صرف اس کو بہرا کیا ہے، آنکھ موجود ہے، پیر موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، دل موجود ہے، ذہن موجود ہے، صرف کان کی طاقت، سننے کی طاقت چھینی ہے، بہرا کر دیا ہے۔ اے نبی جس سے ہم نے ایک طاقت چھینی ہے صرف کان کی، آپ اس کو نہیں سنا سکتے، تو جس سے تو میں نے ساری طاقتیں ہی چھین لی ہے، جس کو ہم نے موت کے گھاٹ میں اتار دیا اس کو آپ کیا سنا سکیں گے؟ اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ نے یہ بڑا زبردست پوائنٹ استعمال کیا ہے، بتایا کہ لوگوں غور کرو کہ جس سے ایک طاقت چھینی ہے جب آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، ساری طاقتیں جس سے چھین لی اس کو کیا سنائیں گی، اس کو کیا سنائیں گے؟ لیکن یہاں عقیدہ ہی یہ ہو گیا ہے کہ مرے ہی نہیں ہے، تو پھر جب انسان کے عقیدے اس طریقے کے ہو جائیں تو پھر میرے بھائیوں پھر کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، 99 جھوٹ اور بولنا پڑتے ہیں۔ اب مرے نہیں ہے تو زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو تمہارا مولوی نماز کیوں پڑھاتا ہے، پھر مسجد میں کیوں جاتا ہے، پھر تم صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، تمہارے نبی جب آئے جاتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہے تو تم اپنے امام کو نماز کے لیے آگے کیوں بڑھاتے ہو؟ پھر جناب محمد رسول اللہ سے کیوں نہیں کہا جاتا آئیے آپ مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، آپ کو انتقال نہیں کیے ہیں، آپ کو حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہم آپ کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں، یہ تو توہین ہے، بلکہ آپ تو ساری کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ نے اسی دنیا میں سارے نبیوں کا امام آپ کو بنا دیا، بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امام آپ کو امامت عطا فرما دی، جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا امام کیوں نہ ہو؟ میرے بھائیوں پھر اس کو پھر یہ لوگ ان کو خاص کیوں نہیں کرتے اور آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 50 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اس لیے اسلام ہی صرف دین
توحید ہے۔ قرآن یہ واحد وہ کتاب ہے جو شرک کی دعوت نہیں دیتی ہے، شرک کی دعوت نہیں دیتی ہے، بلکہ خود جناب محمد رسول اللہ نے شرک کے دروازے کو بند کیا ہے تو یہ کہہ کر بند کیا ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہیں انتقال کے بعد لوگ میری قبر کو بت نہ بنا لیں، میری قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا لیں، میری قبر کو چادر چڑھانے کی جگہ نہ بنا لیں، میری قبر کو لوگ آستانہ نہ بنا لیں، پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا لیں۔ تو محمد رسول اللہ یہ دعا بھی کر رہے ہیں، اور دعا بھی کس سے کر رہے ہیں؟ توحید سیکھو، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں اور اسی سے فریاد کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد الہ العالمین، میرے انتقال کے بعد میری قبر کو چومنے چاٹنے کی اور پوجنے پاجنے کی جگہ نہ بنا دینا، میرے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا، عید نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چادر چڑھنے کی جگہ بن جائیں، میرے آستانے کو چومنے چاٹنے کا آستانہ نہ بنانا۔ جاؤ، اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے سعودی عرب کا نظارہ، اور جنہوں نے عمرہ حج کیا ہوگا ان کی نظریں روضۃ من ریاض الجنہ سے لگی ہوئی مسجد نبوی کے بغل میں، روضۃ من ریاض الجنہ کے بغل میں محمد رسول اللہ کی قبر پہ بھی پڑی ہوگی، وہاں مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے۔ آج تک کسی شخص کو ضرورت نہیں ہو سکی کہ محمد رسول اللہ کی قبر پہ کوئی چادر چڑھا سکے یا محمد رسول اللہ کی قبر پہ کوئی سر بھی جھکا سکے، کیونکہ پیچھے سے ڈنڈا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی دعا آج بھی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی قبر کو چومنے اور چاڑنے کی جگہ نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے توحید، اسلام دین توحید۔ ہم نے والمیکی جی کی رامائن پڑھی ہے اور اس کا ایک ایک لائن ہم نے بڑے غور سے پڑھا ہے۔ والمیکی جی کی رامائن میں یہ منتر لکھا ہوا ہے، رام رامائے نمہ، رام رامائے ستیم استی۔ جب سیتا جی آئی تھی تو رام چندر جی نے کہا تھا، سیتا میرے پیر مت چھو، میرے سامنے مت جھکو، میں تو تمہارا رام ہوں۔ رام رامائے نمہ، ترتیہ کی بھکتی یوز ہوئی ہے، رام رامائے نمہ، دو مرتبہ رام آ رہا ہے، یعنی میں تو تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، اور نمہ مانی نمسکار، جھکنا، سر جھکانا۔ تم اپنے رام کے سامنے نہ جھکو بلکہ اس رام کے سامنے جھکو جو تمہارے رام کا رام ہے، یہ پرنام اس کے سامنے کرو، یعنی جھکنا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے۔ اسلام ہی دین توحید ہے، یہ پہلی خصوصیت تھی اسلام کی۔ میں توحید کو سمجھانے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے آپ کے یہاں کے حالات معلوم ہیں۔ آگے چلیے، اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام ہی دین رسالت ہے۔ رسالت کا صحیح تصور بھی اسلام نے دیا ہے، ورنہ رسول ہر مذہب میں ہر دھرم کہتا اوتار، رشی منی پیغمبر سب مانتے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے اوتاروں کے ساتھ یا رشیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اسلام نے کیا مزاج پیش کیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ گوتم بدھ کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کو کیا مان لیا؟ دنیا سے ایک دم کٹ گئے، بالکل الگ ہو گئے، اور انہوں نے جنگلوں کی راہ اختیار کر لی، بیوی بچوں سے کٹ کر دنیا کے تمام عیش و آرام کو پتے پشت ڈال کر اپنے اوپر حرام کر کے رہبانیت اختیار کر لی اور جنگل میں چلے گئے۔ ہندو دھرم کے اندر رشی کا جو معنی ہوتا ہے، اوتار کا جو معنی ہوتا ہے وہ نالند وشال شبد ساگر ڈکشنری کے مطابق یہ ہوتا ہے، اوتار کس کو کہتے ہیں؟ ایشورتو کا منشیتو میں پرورت ہونا۔ یہ وہ میننگ ہے جو اس میں لکھی ہوئی تھی، میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے، ذرا غور سے سننا، بہت ٹھیک ہندی ہے، میں ابھی اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایشورتو کا منشیتو میں پرورت ہونا، یعنی ایشور ہی منشیہ کی شکل میں دنیا میں آتا ہے اور اوتار گرہ کرتا ہے، یعنی اللہ ہی انسان کی شکل میں انسان کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے، یعنی وہ اوپر تو ایشور ہوتا ہے اور زمین پر وہی ایشور ایک انسان کی شکل میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ یہ اوتار کا معنی ہمارے ہندو بھائیوں میں لیا جاتا ہے، ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لے، اور اسی کی ہلکی سی بو ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں میں بھی چلی آئی اور ان کا عقیدہ بھی اسی قسم کا ہو گیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو، یعنی عرش پہ تو اللہ تھا
وہی مدینہ میں مصطفیٰ بن کے چلا آیا. یعنی بلکہ ایک نے تو یہاں تک کتاب لکھ دی ہے کہ اللہ احد ہے اور محمد احمد ہے. ذرا تصور کیجئے, اللہ احد ہے اور محمد احمد ہے. احد میں اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے. احمد نے میم کی چادر اوڑھ لی ہے. اگر احمد نے میم کی چادر کو ہٹا دیا جائے تو احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی میم ہٹا دو تو محمد احمد ہی احد ہے, وہی اللہ ہے. یہاں تک لکھ ڈالا ہے لوگوں نے کہ وہ میم کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. میم ہٹا دو تو اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جو عرش پہ اللہ تھا وہی فرش پہ مصطفیٰ بن گیا, وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آ گیا. لیکن اسلام, عیسائیوں کو دیکھ لو, انہوں نے کیا عقیدہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور گناہ کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک عقیدہ یہ گڑا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر, ہاتھی کے پھندے پر لٹک کر, سولی پہ چڑھ کر سارے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. انہوں نے سب کا کفارہ ادا کر دیا ہے. اب کسی کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا, کسی کو کوئی گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے سارے اللہ کے بندوں کے گناہ پاپ تاپ کا کفارہ خود سولی پہ لٹک کر, ہاتھی کے پھندے پہ لٹک کر انہوں نے کفارہ ادا کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں عیسائی ملے گا وہاں گناہ ملے گا, جہاں عیسائیت ہوگی وہاں زناکاری ہوگی, جہاں عیسائیت ہوگی وہاں شادیوں سے پہلے لڑکیاں وہاں بن رہی ہوگی. امریکہ اور برطین کے حالات تمہارے سامنے موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ان کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے کتنے خلاف ہیں. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار, او میری بیٹی فاطمہ تو عمل کر اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. سلیمی من مالی ما شئت, میرے مال میں دنیا میں جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, لیکن میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ سکوں گا, تجھے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا. آپ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں پنیہ کے کام کر لے, اچھے کرم کر لے. یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ اوتار ہے, تیرا باپ رشی ہے, تیرا باپ پیغمبر ہے. تجھے پرلے کے دن, پرکوپ کے دن, قیامت کے دن, لاسٹ ڈے آف ججمنٹ, فیصلے کے دن, یوم الدین, قیامت کے دن وہ تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ تصور, یہ وچار خیال اپنی مت بنانا. اے میری بیٹی, اللہ کی فضل سے میں تجھے نہیں بچا سکتا, اللہ کی فضل سے میں تجھے نجات نہیں دلا سکتا. ایک طرف توحید کو دیکھیں, اور یہ نہیں کہا کہ محمد اللہ کے بیٹے تھے, نعوذ باللہ. یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہی محمد کی شکل میں گیا ہوں, یہ بھی نہیں کہا. رسالت کا صحیح تصور پیش کیا ہے قرآن نے. محمد رسول اللہ کو ایک عام انسان ہی کہا ہے. اور کیا کہا ہی نہیں ہے, کہلایا بھی ہے نبی کی زبان سے. آئے نبی کہہ دو, قل انما انا بشر مثلکم, آئے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں, جیسے تم ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں. فرق اتنا ہے کہ میرے پاس پرشورام آتے ہیں, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, ایشوریہ سندیش لے کر آتے ہیں, اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں, تمہارے پاس نہیں آتے. ایشوریہ سندیش کی وجہ سے ہم تم سے اونچے ہو گئے ہیں, ہمارا درجہ تم سے بلند ہو گیا ہے, اس لیے کہ پرشورام ہمارے اوپر اوترت ہوتے ہیں. ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام ایشوریہ آتے ہیں, اس قرآن کی پنکتیاں لے کر اوترت ہوتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, اس لیے ہمارا درجہ اونچا. ورنہ تم کھاتے ہو تو ہم بھی کھاتے ہیں, تم پیتے ہو تو ہم بھی پیتے ہیں, تم سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں, تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی پڑتی ہے, تمہیں ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے تو ہمیں بھی مجبوری اور محنت کرنا پڑتی ہے. یہ سارے کام جو تم کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں. تمہیں بخار آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے تو مجھے بھی بخار آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن اس عقیدے کو بدل رہا ہے. دیکھو ایسا نہ ہو کہ رسول کا یا پیغمبر کا درجہ اتنا اونچا کر دینا, ایسا نہ ہو کہ تم ان کو اللہ کی کرسی پر بٹھا دو اور اللہ میں محمد میں کوئی فرق نہیں کرو. محمد رسول اللہ صرف میرے سندیش کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں. ان کی پوجا مت کرو, ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت تو صرف اوپر والے کی اللہ کی جائے گی. وہ تو ہمارے دودھ تھے, پیغمبر تھے, ہم نے ان کو بھیجا تھا ایلچی بنا کر, کاتب بنا کر, دودھ بنا کر. آج بھی دودھ کا یہ لفظ ہماری ہندی بھاشا میں استعمال ہوتا ہے, اور سفیر جو ودیش میں جاتا ہے اس کو دودھ کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ملک کا پیغام اس ملک تک پہنچاتا ہے, اس کو دودھ کہتے ہیں. اور اسی دودھ سے محمد رسول اللہ کے لفظ کے لیے بھی یہ دودھ کا لفظ استعمال ہوا. آپ اللہ کا
پیغام ہم تک لائے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک لائے ہیں، اس لیے آپ دودھ ہیں، لیکن آپ خدا نہیں ہیں، رب نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان کے قبر پہ جا کر یہ کہا جائے کہ آیا ہوں تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایشور بات جتنا قرآن نے سکھلایا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں، اور جو اسلام نے جو بتایا ہے کہ دین رسالت، دیکھیے رسالت کا صحیح تدبر۔ اچھا، ہم میں اور کافروں میں، ہم میں اور عرب کے کافروں میں فرق کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ نے رسول بنایا تو عرب کے کافر کیا کہتے تھے؟ قرآن پڑھو، عرب کے کافر کیا کہتے تھے؟ عرب کے کافر کہتے ما لہذا الرسول، عرب کے کافر کیا کہتے تھے؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول ہے۔ دیکھیے عرب کے کافر کیا کہتے تھے؟ ما لہذا الرسول، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے ہماری طرح، ویمشی فی الاسواق، اور یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، یعنی کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا کیا رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا، یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو رسول کہہ رہا۔ ارے اللہ کو رسول بنانا تھا تو کسی فرشتے کو رسول بناتا، ہماری طرح ایک انسان کو رسول بنا دیا۔ عرب کے کافر رسول انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے۔ آج ہم رسول مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ وہ انسان مانتے تھے، رسول نہیں، ہم رسول مانتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے عقیدہ یہ سکھلایا، جب میرے اوپر جب کلمہ پڑھو تو اس کلمے کے اندر میرے ساتھ دونوں چیزیں پیش کرو، مجھے انسان بھی مانو اور مجھے رسول بھی مانو۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، پہلے اللہ کا بندہ مانو، بعد میں اللہ کا رسول۔ ترتیب دیکھیے، کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ پہلے ہوں، محمد رسول اللہ بعد میں ہوں، پہلے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور 40 سال کے بعد میں اللہ کا رسول بنا ہوں۔ اس لیے عقیدے میں دونوں چیزیں شامل کر دی۔ عرب کے کافر انسان مانتے تھے، رسول نہیں، ہم رسول مانتے ہیں، انسان نہیں۔ اس لیے اگر سچا مومن بننا ہے تو انسان بھی مانو، رسول بھی مانو۔ اس لیے عقیدہ یہ بتا دیا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر وید کے سمندر کو دیکھیے، اس میں بھی انسان کہا گیا، وید احمد پرش مہانی ماگت توڑ تپس پرستات ینی یہاں، کتنا پیارا منتر ہے، پرش کہا گیا۔ وید احمد، احمد نام کا آدمی جنم لے گا، اور جنم لینے والا تو ویسے ہی انسان ہوا۔ احمد نام کا آدمی جنم لے گا، پروشم انسان ہوگا، پرش ہوگا، مہانی ماگت، لیکن اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورو تپسا، اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لے گا، تپسیا کرے گا۔ پرستات، پرستات کا صحیح معنی ہوا، پرستات کا صحیح مطلب ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا، اتباع کرنا، جہاں وہ وہاں ہم۔ پرستات کا معنی ہوتا ہے دنیا میں چلے جانا، یعنی جہاں وہ جائے وہاں تم چلنا، یعنی اسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ یہاں پیراڈائز میں جانے کا، سورگ میں جانے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پرش انسان کہا گیا تو دوسرا معنی بھی صاف ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور اسلام دین رسالت ہے۔ یہ دو چیز۔ تیسری چیز، اسلام ہی دین مساوات ہے۔ یہ نعرے آج ہمارے یہاں لگ رہے ہیں، کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، سب بھائی بھائی، یہ نعرے اسی حلقوں میں لگتے ہیں۔ ورنہ آج بھی جو سیاسی گیم کھیلا جاتا ہے چناؤ کے موقعوں پر، وہاں وہی آنکڑے بٹھائے جاتے ہیں کہ وہاں سے کس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا جائے، وہاں دلت کتنے ہیں، وہاں مسلمان کتنے ہیں، وہاں کتنے ہیں۔ آج بھی جو راجنیتی کا جو ایک خطرناک اور گندا گیم کھیلا جاتا ہے وہ اسی آنکھوں کے آدھار پر کھیلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے۔ کہنا جرم ہے، دل سے ماننا جرم نہیں ہے۔ دل سے آپ مانے تو جرم نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا تو جرم ہے۔ یہ راجنیتی کا گیم کھیلا جاتا ہے، جو گندا کارڈ وہی کھیلا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندے کارڈ کو ختم کیا، یہ کہہ کر
کہ لا فضل لعربی علی عجمی، آج کا جو لوگ جمع ہے وہ کان کے پردے کھول کے سن لیں، عرب کے رہنے والے کو کسی عجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور کسی عجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر۔ امریکہ کی سیاسی حلقوں میں چلے جاؤ، اوباما پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام آدمی، ایک کالے کلو کے نسل کا آدمی کو صدر بنایا گیا ہے، امریکہ کا راشٹرپتی بنایا گیا ہے، اس پر کتنے ہنگامے ہوئے ہیں۔ یہ گیم آج کے 14ویں صدی کے اندر میرے بھائیوں کھیلا جا رہا ہے۔ آج یہ کسی طریقے پر آج ان کے سمجھ میں آیا، یہ گیم تو جناب محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کھیل کر ختم کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حکومت اور سلطنت راجنیتی اگر چلانا ہے تو وہاں پر ذات اور برادریوں کا، گورے اور کالے کا یہ گیم نہیں کھیلا جائے گا۔ یہ ٹائگروں نے سب کے لوگوں کے کھڑے کر دیے پورے بھرے مجمع میں، اے بلال تم ایسا کون سا نہیں کام کرتے ہو کہ جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، گویا کہ یہ پیشین کوئی میرے سامنے پیش کر دی۔ اے بلال تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی کچھ بھی تو نہیں، جتنے عام صاحب عمل کرتے ہیں اتنا میرا بھی عمل ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں اتنا ضرور ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اے اللہ کے نبی میں باوضو رہتا ہوں، میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اتنا سا عمل اگر ہو تو ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے ممتاز کیا ہے۔ وہ ایک حبشی نسل، وہ بلال حبشی جس کے بارے میں سیرت کی کتابیں یہ کہتے ہیں کہ کوئلے کا رنگ جتنا کالا ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت بلال کا رنگ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہو بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔